میں یقیناً بلا تخیر ہی التماس گزار قبلہ پیر طریقت رابر شریعت آج کی محفل کے روح رواں جناب وارثان منبر صاحبزادہ ڈاکٹر شاہ حسین المعروف مخدوم ثانی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے خوبصورت خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و پوری ایمانداری کے ساتھ استقبال فرمائیے۔ سیدزادے کا استقبال پوری ایمانداری کے ساتھ کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر۔ المراج والوں کیمرہ گھمانا دکھانا سیدزادے کا استقبال کیسے کرتے ہیں۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ ہمیشہ جانتا ہوں آپ سیدوں سے جتنا پیار کرتے ہیں میں آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، جیوندے رہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، وج گج کے نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، نعرہ غوثیہ۔ الحمد للہ الذی بدیع السماوات والارض والشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ احمد محمد مصطفیٰ صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناش کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناش کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناش کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناش کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناش کرتی ہے۔ زہرا وہ طاہرہ ہے طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہے عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے۔ گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے۔ من ندانم عز و شان فاطمہ، کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، ان اللہ غفور شکور۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ برکت کے لیے ایک ایک مرتبہ ہر زبان درود پڑھے۔ الصلاۃ والسلام۔ دیکھیں آپ نے درود پڑھنے تو بات شروع ہو جائے گی۔ درود پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ حضور کے توسل سے آپ سب کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ بڑی محبت سے آج کا یہ وقت لیا گیا، بڑا طویل سفر طے کرتے ہوئے، شب و روز جاگتے ہوئے آپ سب کی خدمت میں بندہ حاضر ہے، فقیر حاضر ہے۔ ایک اہم دن آج ہمیں ملا، سال کا بہت بڑا دن، 10 محرم الحرام، حسین ابن علی کی شہادت کا دن ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، فقیر قرآن کا طالب علم ہے، گجرانوالہ کیمپس پنجاب یونیورسٹی میں میں پڑھاتا ہوں۔ کسی مسلک پہ انگشت تان اٹھانا یہ میری طبیعت میں بھی شامل نہیں ہے اور مجھے سکھایا بھی نہیں گیا۔ ہم نے قرآن حکیم میں سے عقائد حق پڑھنے ہیں اور ہم نے قرآن حکیم میں سے حسین ابن علی کو پڑھنا ہے۔ حضرت حسین کو پڑھنے کے لیے اچھا میں ایک تسلی آپ کو دے دوں، فقیر کی گفتگو کا دورانیہ زیادہ لمبا نہیں ہوتا، بس 12:08 پہ بات شروع ہو گئی ہے، 20 25 30 یا 35 حد 40 منٹ، بس اس سے اوپر گفتگو نہیں جاتی۔
کیونکہ شب و روز میں سفر کرتا ہوں اور ایک ایک دن میں زیادہ شیڈیول ہوتے ہیں، سفر بھی لمبے ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے 40 منٹ کا دورانیہ ہے خطاب کا، اور 40 منٹ میں جتنی گفتگو ہو سکی کریں گے، چونکہ بات ساری آیات پہ مبنی ہے۔ قرآن سے جو بات شروع ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، وقت ختم ہوتا ہے، تو اس لیے میں اپنے وقت پہ آپ سے اجازت لے لوں گا۔ جو آیت پڑھنا چاہتا ہوں وہ یہ جو قرآن میرے سامنے ہے، یہ ترجمہ اہل سنت کے امام کا ہے، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خاں بریلوی۔ اگر کوئی سنی بیٹھا ہے سبحان اللہ کہہ لو۔ یہ سنیوں کے امام کا ترجمہ ہے، اور اس میں تفسیر سید نعیم الدین مراد آبادی شاہ صاحب کی ہے۔ ترجمہ سنیوں کے امام کا ہے، تفسیر علی کے لال کی ہے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، سلامت رہے، آپ نے توجہ نہیں کی۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، میں جس قرآن سے آیت پڑھنے لگا ہوں، جو ترجمہ لینے لگا ہوں، ترجمہ سنیوں کے امام کا ہے، جو تفسیر کرنے لگا ہوں وہ زہرا کے لال کی ہے، اور اس آیت میں بات حسین ابن علی کی ہے۔ اب یہ آیت کون سی ہے؟ چونکہ یہ آڈیو ویڈیو کا دور ہے، پیغام پوری دنیا تک جاتا ہے۔ سورہ شورا کی آیت ہے، سورہ شورا 42 نمبر سورہ ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے آیت کا نمبر 22 ہے۔ اس آیت کے بارے میں سید نعیم الدین مراد آبادی شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ یہ والی آیت مصطفیٰ، مرتضیٰ، فاطمہ، حسن مجتبیٰ، حسین شہید کربلا، یعنی یہ والی آیت 5 تن پاک کی شان میں آئی ہے۔ آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں، میری طبیعت کے مطابق نہیں بول رہے، کوئی بات نہیں، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ اہل سنت کے اس ترجمے میں سید نعیم الدین مراد آبادی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ والی آیت علی کے خاندان کے لیے آئی ہے، یہ والی آیت حضرت حسین کی شان میں آئی ہے۔ اچھا، جہاں پہ یہ لکھا ہے کہ یہ والی آیت مصطفیٰ، مرتضیٰ، فاطمہ، حسن مجتبیٰ، حسین شہید کربلا، وہاں پہ یہ اگلی لائن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ والی آیت آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل علی کے لیے آئی ہے۔ نہیں سمجھے میرے دوست، نہیں سمجھے، یعنی یہ والی آیت آل نبی کے لیے اور آل علی کے لیے آئی ہے۔ جس کے دل میں جتنا جتنا علی ہے ذرا اتنی زور سے سبحان اللہ کہو۔ بس اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے۔ بس میں نے تھوڑا تھوڑا آپ کو بلانا ہے، اٹھانا ہے، ہلانا ہے، تو پھر سنانا ہے، کیونکہ میں یونیورسٹی میں 6 گھنٹے پڑھاتا ہوں، وہاں پہ خاموشی ہوتی ہے، لیکن جب یوں مجلس محفل سج جائے تو پھر خاموشی نہیں ہوتی، پھر آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے۔ اس آیت میں ذکر ہے حسین کا۔ اب آئیے اس آیت کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس آیت کو، آپ نے سنا ہوا ہے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ۔ مجھے پتہ ہے سب کو آتی ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن یہ آیت یہاں سے شروع نہیں ہوتی، یہ آیت کا درمیانی حصہ ہے۔ یہ جو آپ نے پڑھا ہے نا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، یہ درمیانی حصہ ہے۔ آیت پچھو شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے جتوں حسین دی مودت شروع کیتی ہے نا، تسی اجازت دیو اسی بھی اتوں ہی شروع کرنے ہیں۔ غور ہے نا جی؟ لو جی سلامت رہیں جی، جہاں سے مودت شروع ہوتی ہے ہم بھی وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ بس بیٹا ذرا بیٹھ جائیں، بیٹا بیٹھ جائیں، گفتگو نہ کریں، بیٹھ جائیں فوراً، اور اب گفتگو نہیں کرنی، اب کوئی بچہ بولے گا نہیں۔ جسٹ کنسنٹریٹ یور مائنڈ ٹوورڈ دا ہولی قرآن۔ حضرات آخری بندے تک صرف قرآن سنیں۔ آج نہیں قرآن سننا تو کب سننا ہے؟ آج اس مرشد کا دن ہے جس نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا ہے، تو اس لیے قرآن سنیں اور اپنا وقت بھی ضائع نہ کریں اور میرا وقت بھی ضائع نہ کریں۔ میں نے کبھی اپنا وقت ضائع نہیں کیا، سامعین کا بھی کبھی نہیں کیا۔ بس جتنی دیر بیٹھوں گا آپ سے قرآن کی آیات پڑھتا رہوں گا، بس جب سمجھوں گا کہ طبیعت بھی تھک گئی ہے اور گفتگو بھی کچھ ہو گئی ہے، اسی وقت میں اجازت لے لیتا ہوں۔ 12:15 ہو گئے ہیں، یعنی 7-8 منٹ گفتگو ہو گئی ہے۔ آئیے، اللہ فرماتا ہے جہاں سے مودت شروع ہو رہی ہے اب میں وہاں سے پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ یہ جو ہے نا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ، یہ درمیانی حصہ ہے، مودت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ حسین کی مودت، اس آیت میں بات ہے حسین کی مودت کی۔ کیا بات ہے؟ باد نصیب زبان چوپ ہے، کیا بات ہے؟ اس آیت میں بات ہے حسین ابن علی کی مودت کی۔ اب ذرا سننا آخری بندے تک مودت۔ اللہ فرماتے ذالک الذی یبشر اللہ، ذالک اس کا معنی ہے یہ، کیا معنی ہے؟ جی نہیں آگے چلوں گا جب تک آپ پڑھیں گے نہیں۔ ذالک معنی یہ، کیا معنی؟ ابھی بھی آواز کم ہے، کیا معنی؟
نہیں میں چلوں گا، آپ کو میری طبیعت کا بھی پتہ نہیں ہے، میں نہیں چلتا آگے جب تک ہر زبان قرآن نہیں پڑھیں گی۔ ذالکا مانا یہ، کیا مانا؟ دیکھیں میری بات سنو، اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس زبان پہ قرآن کا ایک حرف آ جائے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ اس لیے قرآن پڑھو اور اپنے آپ کو عادی کرو قرآن پڑھنے کا۔ ذالکا مانا یہ، کیا مانا؟ ابھی بھی آواز کم ہے، کیا مانا؟ نہیں چلیں گے اب آگے جب تک حضرات نہیں بولیں گے۔ ذالکا مانا یہ ہوگا، کیا مانا؟ جیتے رہیں۔ الذی اس میں موصول ہے، الذی کا مانا ہے وہ، کیا مانا ہے؟ سلامت رہیں۔ یوں بولیں گے تو بات رکے گی نہیں، چلتی رہے گی۔ ذالکا یہ، الذی وہ۔ اب جب ملا کے ترجمہ کرو گے تو ترجمہ ہوگا ذالک الذی، یہ وہ۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ ماشاءاللہ، ہر زبان قرآن پڑھے، کیا ترجمہ ہوگا؟ اچھا مجھے ذرا یاد کرواؤ، آیت میں بات کس کی ہے؟ حسین کی مودت کی۔ آیت میں بات کس کی ہے؟ حسین کی مودت کی۔ تو مولا حکم کر، اللہ فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے، یہ وہ خوشخبری ہے۔ یہ بڑا پیارا میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں قرآن، ہر بندہ مل جائے۔ یہ مولا جڑا قرآن پڑھے ہر سال مدینے چلا جائے۔ ہن وینا کیڑی زبان چپے تے کیڑی زبان پڑھ رہی ہے۔ یہ وہ خوشخبری ہے جو کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے۔ اب ذرا رکنا، آیت میں بات کس کی مودت کی ہے؟ ماشاءاللہ، جیتے رہیں۔ آیت میں بات ہے حسین ابن علی کی مودت کی، تو میں ترجمہ یوں کر لوں، اللہ فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ، حسین کی مودت وہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے۔ حسین کی مودت خوشخبری ہے، حسین کی مودت خوشخبری ہے، حسین کی مودت خوشخبری ہے۔ تو اسی غور نہیں کیتا، حسین کی مودت خوشخبری ہے۔ خوشخبری دی کس نے؟ بہت آہستہ بولتی ہو یار، بڑی تکلیف ہو رہی ہے مجھے۔ خوشخبری دی کس نے؟ اللہ نے دی۔ کیا دی؟ حسین کی مودت کی خوشخبری دی اللہ نے۔ تو پھر میں کہہ لوں جس کے دل میں حسین ہے اس پہ اللہ خوش ہے۔ بھائی جس کے دل میں حسین ہے وہ تو سبحان اللہ کہو نا یارا۔ ہر بندہ جو سٹیج پہ بیٹھے وہ بھی، جو نیچے بیٹھے وہ بھی، جس کے دل میں جتنا حسین ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ جلد۔ حسین کی مودت کی خوشخبری اللہ دے رہا ہے۔ ایک منٹ ٹھہرنا، ذرا رکنا، اگر آپ مجھے اجازت دو، اگر میری طرح لمبے سفر نہیں کرتے، اگر یونیورسٹی میں پڑھنے پڑھانے کے معاملات نہیں ہیں، تو ایک خوشخبری یہاں پہ سورہ آل عمران میں بھی ہے۔ آپ کہو تو میں پڑھوں؟ نہیں، ٹھنڈا بول رہے ہیں، چھوڑیں، نہیں پھر کبھی دیکھیں گے۔ اچھا بس بار بار موقع نہیں ملنے والا۔ اب یہاں پہ خوشخبری ایک اور ہے، یہ آل عمران ہے، 37 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت زکریا نبی مریم کے حجرے میں داخل ہوئے، وجد عندہا رزقا، آپ دیکھتے ہیں کہ مریم کے سامنے بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں۔ قالا یا مریم ان لکی ھذا، مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ مریم نے جواب دیا قالت ہوا من عند اللہ، بازار سے نہیں آئے، اللہ نے جنت سے بھیجے ہیں۔ یہ دا مطلب ہے قرآن پڑھ کے توانوں سمجھ آ گئی ہے اتو لنگر تھلے آ جاندہ ہے۔ اور یارہ گجرہ والا کی پنجابی ہے اور آسان پنجابی ہے، مشکل نہیں ہے۔ یہ دا مطلب ہے قرآن پڑھ کے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ اوپر سے لنگر نیچے آ جاتا ہے۔ اب جو جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اگر حضرت زہرا کا نوکر چپ رہا تو مجھے تکلیف ہوگی۔ اگر مریم کے لیے آسمانوں سے لنگر آ سکتا ہے، زہرا کے لیے نہیں آ سکتا؟ اللہ برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے۔ جس کے دل میں جتنا حضور کی بیٹی کا حیا ہے، ذرا اتنی اونچا سبحان اللہ کہہ لو۔ اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے، کرم نوازیاں فرمائے، سدا خوش رہیں، سدا آباد رہیں۔ اب ذرا تھوڑا آگے چلیے گا۔ جیسے ہی مریم کے سامنے پھل دیکھے، ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، حضرت زکریا نبی ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے ہیں اللہ اگر مریم نو بے موسمی پھل دے سکنا ہے، منو بڈھے بارے پتر نہیں دے سکتا؟ ابھی یہ دعا کی، اللہ فرماتا ہے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، جاؤ فرشتیو جا کے میرے نبی کو خوشخبری دو، ہم تمہیں بیٹا دیں گے، نام یحییٰ ہوگا۔ آپ نے غور نہیں کیا، یحییٰ آ رہے ہیں، خوشخبری فرشتے دے رہے ہیں۔ یحییٰ آ رہے ہیں، خوشخبری فرشتے دے رہے ہیں۔ یحییٰ کی خوشخبری دی فرشتوں نے، ذالک الذی یبشر اللہ، حسین کی خوشخبری اللہ دے رہا ہے۔
اگر قرآن سمجھ آ رہا ہے تو آگے قرآن پڑھوں. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کیسے سننا ہے. اللہ آپ کو عزت اور برکت عطا فرمائے. مالک آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے. حسین کی مودت خوشخبری ہے. حسین کی میں آخری بندے تک دیکھ رہا ہوں اور جو زبان چپ ہے میں دیکھ رہا ہوں کون قرآن پڑھ رہا ہے اور کون نہیں پڑھ رہا. حسین کی مودت خوش دی کس نے؟ اب ذرا تھوڑا آگے چلتا ہوں. مولا یہ جو حسین کی مودت کی خوشخبری ہے یہ سب کے لیے؟ فرمایا نہیں، حسین سب کا نہیں. جی میں قرآن کا طالب علم ہوں اور ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں. تو مولا حسین کن کا ہے؟ خوشخبری کن کے لیے ہے؟ اللہ فرمایا عبادہ 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 ہو عبادہ ہو. سارے بندے نہیں، بندیاں وچوں جیڑے میرے نے. ہائے ہائے، یہ ہو کا مرجع پیچھے اس میں جلالت اللہ ہے. اللہ فرماندہ ہے حسین والے میرے نے. یارا میں نہیں اگے چلاں گا، تسی چپ بیٹھے ہو. حسین والے اللہ فرماندہ ہے میرے نے. نہیں میں آگے چلوں گا. ابھی بھی آپ کے سبحان اللہ کی آواز ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کے معیار پہ نہیں آ رہی. اللہ فرماندہ ہے حسین والے میرے نے. تے ویسے سارے اللہ دی نے یار، بندے جننے نے کدے نے؟ تے پھر بولو نا، آ جڑے نہیں آئے وہ بھی اللہ دے نے. آؤ جڑے پیریاں چ بیٹھے نے وہ بھی اللہ دے نے. آ جڑے گھراں چ بیٹھے نے وہ بھی اللہ دے نے. مولا بندے تے سارے تیرے نے. آ فرمایا اے اپنے منہ آندے نے اسی او دے ہاں. حسین والیاں نو میں آکھیا ہے میرے نے. یہ دا مطلب ہے جڑے آپ کہہ نسی او دے ہاں او بندے ہور نے تے جنہاں نو اللہ کہے او میرے نے. آ حسینی بیٹھے نے. وہ جڑا حسینی بیٹھا ہے سبحان اللہ تے کہے یارا. اچھا اب ذرا جلدی سے آگے چلو، چونکہ میں آگے نکلنا چاہتا ہوں اور سفر بھی لمبا ہے. 12:23 ہو گئے. اللہ فرمایا ہے حسین کی مودت خوشخبری ہے جو اللہ نے دی اپنے بندوں کو. مولا یہ جڑے تیرے بندے نے حسین والے مودت والے، انہاں دی کوئی نشانی تے ہوئے گی؟ فرمایا ہاں نا. مولا نشانی کی ہے؟ اللہ فرمایا الذین آمنوا 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 آمنوا. ہن میں کی کراں، تسی چپ بیٹھو، میرے ذہن میں ڈھیر آیتاں پیاں ہوندیاں نے. اے آیت دس دیے پئی کہ حسین دی مودت والے بندے نے آمنو آمنو اچھا یارا میری بات سنو میرے صاحبو. اگر میں نے ایمان پہ آیتیں پڑھنی شروع کی تو 175 صفحات پہ مبنی میری اپنی کتاب ہے حقیقت ایمان پہ. اگر آیتیں پڑھوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. آپ مجھے اجازت دو، میں آمنو سے پوچھتا ہوں. آمنو تو بتا کون ہے آمنو؟ آمنو سے پوچھتے ہیں. آمنو کیونکہ حسین والے آمنو ہیں. آمنو تو بتا کون ہے آمنو؟ یہ بال پوائنٹ دینا بیٹا. جب میں نے غور سے آمنو کو دیکھا تو مجھے نظر کیا آیا؟ پہلے الف ہے، بعد میں میم ہے، بعد میں نون ہے، بعد میں واو ہے. الف میم نون واو، الف میم نون واو، الف میم نون واو. چار 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 چار. تسی چپ بیٹھے ہو. چار چار. یہ مطلب ہے آمنو کے 4 حرف بتا رہا ہے. وہ بندہ مومن ہے جس کے دل میں ہے 4. جی میں نہیں آگے چلوں گا، سنی چپ بیٹھے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے. حسین والے آمنو ہیں. آمنو بنتا ہی 4 سے ہے. یہ مطلب ہے ابو بکر سے ویر ہو بندہ مومن نہیں ہوتا، فاروق اعظم سے نفرت ہو بندہ مومن نہیں ہوتا، عثمان غنی سے نفرت ہو بندہ مومن نہیں ہوتا. ان تینوں کی محبت دل میں رکھ کے علی علی کر بندہ مومن ہو جاتا ہے. جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہہ لو جلدی. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے. اب آپ نے غور کیا حسین والے تو 4 والے نکلے. ہائے ہائے میرے دوستوں نے ابھی بھی غور نہیں کیا. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، میں پھر عرض کرتا ہوں. اللہ نے حسین والوں کی نشانی بتائی ہے کہ آمنو حسین والے ہیں. ہم نے آمنو کو غور سے دیکھا، یہ تو 4 نکلے. یہ تو مطلب ہے 4 والے حسین نہیں، حسین والے 4 والے. یارا آپ چپ ہیں، میرے ذہن میں حضرت فاروق اعظم آ رہے ہیں. اچھا نہیں آ رہے، چھوڑیں، نہیں آپ والی بات نہیں ہے، چھوڑیں آگے چلتا ہوں. نہیں میرا دل تھا میں کوئی باتیں آپ سے کروں لیکن آپ کی خاموشی مجھے پریشان کر رہی ہے. جس کے دل میں جتنا جتنا حسین ہے اتنی زور سے کہے سبحان اللہ. یہ ذرا آپ پیچھے ہو جائیے کہیں یہ سٹینڈ آپ کو لگ نہ جائے. میرے ذہن میں حضرت فاروق اعظم آ رہے ہیں. میں جب تھک جاتا ہوں تو پھر کھڑا ہو جاتا ہوں. حضرت عمر میرے ذہن میں آ رہے ہیں. چونکہ آمنو 4 والے ہیں، فاروق اعظم میرے ذہن میں آئے. وہ حضرت عمر کی کچہری لگی ہوئی تھی نا،
تو غلام بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ مشیر آئے ہوئے ہیں, کچھ وزیر آئے ہوئے ہیں, ایک نوکر بار کھڑا کیا ہوا ہے کہ اندر بندہ کوئی نہ آئے. اس نوکر نے ہر آنے والے کو منع کیا کہ اندر نہیں جانا, امیر المومنین نے منع کیا ہے اندر نہیں جانا, فاروق اعظم نے منع کیا. اچانک عبداللہ بن عمر, حضرت عمر کے بیٹے آئے, اس نے منع کر دیا کہ آپ کے بابا نے روکا ہے اندر نہیں جانا. یہ وہیں سے واپس مڑ گئے. جب عبداللہ بن عمر واپس مڑے ہیں نا, پیچھے حسین بھی آ رہے تھے. حضرت حسین نے سن لیا کہ اندر نہیں جانا, حسین ابن علی بھی پیچھے سے واپس مڑ گئے. جب حسین واپس مڑے نا, نوکر کی نظر پڑ گئی, رہا نہ گیا, دل کو کچھ ہوا, جلدی سے اندر جا کے عرض کیا امیر المومنین آپ کا شہزادہ آ رہا تھا, میں نے روک دیا, مڑ گیا. پیچھے حسین تھے وہ بھی واپس مڑ گئے, میں نے پڑھا ہے فاروق اعظم نے مشیر چھوڑے, وزیر چھوڑے, کانفرنس چھوڑی, میٹنگ چھوڑی, جوتا بھی نہیں پہنا, بازار میں آ کے حسین کا پلو پکڑ کے عرض کرتے ہیں سونا تسی کدھر, اور فرمایا تہاڈا پتر مڑیا تے میں بھی مڑ گیا. فرمایا نہ کرو, او عمر دا پتر ہے, تسی محمد دے پتر ہو. جس کے دل میں آمنو ہے وہ تو سبحان اللہ کہو. یہ وہ خوش خبری ہے. ماشاءاللہ ہر زبان قرآن پڑھ رہی ہے. اور میں آپ کو خوشخبری یہ بھی دے دوں کہ خطاب آدھا ہو گیا ہے, یہ بھی تسلی آپ کو دے دوں, یہ بھی خوشخبری ہے, یہ بھی آپ کے لیے خوشخبری ہے. دیکھیں میں نے لمبے خطاب کبھی نہیں کیے, اور مجھے وہ لوگ نہیں بلاتے جنہوں نے لمبا سننا ہوتا ہے, مجھے بلاتے وہ ہیں جنہوں نے مختصر اور اعلیٰ سننا ہوتا ہے. اختصار اور جامعیت, چونکہ میں محقق ہوں اور تحقیق لمبی چوڑی نہیں ہوتی, تحقیق مختصر ہوتی ہے, اور ساری گفتگو آیات پہ مبنی ہے. ہن سنیں آجے, حسین کی مودت وہ خوش, ہولی بول دیو پہ, وہ خوش خبری ہے جو اللہ دے رہا ہے. کنہیں آمنو, یہ آمنو کون ہے؟ چار والے. یہ آمنو کون ہے؟ چار والے. اچھا اگر آپ کہو تو ایک آیت ایمان پہ پڑھ لوں. نہیں تو پھر موقع ضائع کیتا, چھڑو نہیں آگے. اچھا بار بار موقع نہیں ملنا, اگر آپ اجازت دو تو ایک آیت ایمان پہ پڑھ لوں. ہاں اب پڑھوں گا, ذرا ٹھہرنا, رکنا, سورہ کیونکہ حسین والے آمنو ہیں. آئیے سورہ نساء کی طرف. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. ایمان پتہ کیے نبی دے ہر فیصلے نو ایتھوں مننا ایمان ہے. میں سادہ ترجمہ کر چھڑیا ہے, نبی جیڑا فیصلہ کرے اونوں ایتھوں منو, نبی جیڑا فیصلہ کرے اونوں ایتھوں منو, نبی جیڑا فیصلہ کرے اونوں ایتھوں منو. توانوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی, نبی جنوں مسلے تے کھڑا کرے اونوں ایتھوں منو. یہ دا مطلب ہے قرآن کی آیت نے بتا دیا پکا حسینی وہ ہے جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہے. کس تھے بیٹھے نے سنی, جے سنی بیٹھے نے تے مچل کے کہا سبحان اللہ. وہ نا مدائن فتح ہوا, مدائن, مال غنیمت میں شہزادی آ گئی. جب شہزادی مال غنیمت میں آ گئی, اب ہر ایک کی خواہش ہے شہزادی ہے نکاح میرے ساتھ ہو جائے, شہزادی ہے نکاح میرے ساتھ ہو جائے. حضرت عمر فرماتے ہیں خاموش, یہ شہزادی ہے, اس کے لیے کوئی شہزادہ دیکھنا پڑے گا. چونکہ یہ شہزادی ہے تو اس کے لیے شہزادہ ڈھونڈنا پڑے گا. حضور پھر حکم کریں کون شہزادہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں اگر عمر سے پوچھتے ہو میری نظر میں حسین سے بڑا شہزادہ ہے ہی نہیں. اب سنتے آنا, بس سنتے آنا. اب ذرا سبحان اللہ کی آواز بھی تھوڑی آہستہ کر لو کیونکہ میں اجازت لینا چاہتا ہوں, یوں بولو گے تو تقریر لمبی ہو جائے گی. اب ذرا ذوق کم دکھاؤ تاکہ میں جلدی آپ سے نکل جاؤں. جب آپ زیادہ ذوق دکھائیں گے تو پھر بعد 10-15 منٹ اور زیادہ ہو جائے گی. اب حضرت حسین ابن علی کو بلایا گیا, شہزادی کا نکاح فاروق اعظم نے حسین ابن علی سے پڑھا. یہ وہی نکاح ہے جس نکاح کے پڑھنے کے بعد اللہ نے حسین کو اسی میں سے شہزادے دیے.
یہ نکاح حضرت عمر نے پڑھا ہے اور حضرت عمر کے اس نکاح کی وجہ سے یہ سید کی نسل آگے چلی ہے. اب جو جملہ عرض کرنے لگا ہوں اگر آخری بندے تک خاموشی رہی تو گجرم والے تک مجھے درد ہوگا. حضرت عمر کا 2025 کے سیدوں کو فاروق اعظم کا شکر گزار ہونا چاہیے. پتہ کیوں؟ سیدوں کی ماں کا جو انتخاب کرے اسے عمر کہتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگر آپ کہو تو آگے قرآن پڑھو. اب آپ کو پتہ چل گیا موقع ضائع نہیں کرنا. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے. لو جی میں ایک لفظ اور آگے پڑھوں گا, اس کے بعد ایک آیت اور پڑھوں گا, پھر اس کے بعد ایک آیت اور پڑھوں گا. تو جب 3 آیتیں ہو گئی تو پھر ایک آیت اور پڑھوں گا. جب 4 ہو گئی تو پھر ایک اور پڑھ لوں گا. نہیں بس یہیں تک رہنے دیں, میں پھر تھک بھی جاؤں گا نا. میں آج کل کچھ بیمار ہوں, پھر میری طبیعت بھی تھک جاتی ہے. میں نے ساری زندگی دوائی نہیں کھائی. مجھے بخار بھی ہوتا تھا میں دوائی نہیں کھاتا تھا, لیکن اب مجھے دوائیاں کھانی پڑ گئی ہیں. تو اس لیے تھوڑا تھوڑا بیمار بھی رہنے لگتا ہوں, اور اس لیے ذرا تھوڑا ہاتھ ہولا رکھیں. میں جلدی آپ سے اجازت لوں گا. لو جی آئیے میں اسی آیت کو تھوڑا آگے لے کے چلتا ہوں. بیٹا جی ذرا قرآن حکیم اوپر کریں. حسین کی مودت وہ خوش خبری ہے جو جی سبق پڑھنا ہے, سبق نہیں بھولنا. میں اگلے سال بھی آیا تو سبق سن لینا پچھلا. میں جتھے جانا پچھلا سبق سن لینا ہوں. مینوں عادت پئی یونیورسٹی سنن دی. میں جے دو کلاس سے داخل ہوں نا میں پچھلا سارا سننا ہوں. تے جے میں پھر آ گیا تو پچھلا سارا سنانا پینا تانوں. سناؤ سبق ذرا یاد ہو جائے گا. حسین کی مودت وہ خوش خبری ہے جو اللہ دے رہا ہے. کنہاں نوں؟ اے آمنو کون نے؟ 4 آلے. ہن ایک لفظ میں اور پڑھنے تے پھر ایک اور آیت پڑھاں گا تے پھر اجازت لاں گا. مولا یہ جڑے حسین والے آمنو نے انہاں دی کوئی نشانی بھی ہے؟ فرمایا ہاں نا, الذین آمنو وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات. یہ عامل الصالحات بتا رہا ہے حسین والے تو نمازی ہیں. یہ عامل الصالحات بتا رہا ہے حسین والے تو روزے دار ہیں. حسین والے مسجدوں والے, حسین والے ممبروں والے, حسین والے مدرسوں والے, حسین والے تسبیحوں والے. تسی چپ بیٹھے ہو حسین آلے ہو, حسین آلے تسبیحوں والے. عامل الصالحات بتا. ایدہ مطلب قرآن پڑھ کے ہمیں سمجھ آ گئی نشہ کر کے ممبروں پہ آ کے صحابہ پہ بھونکنے والے کا حسین پیر ہی نہیں, حسین تو بغداد والے غوث اعظم کا پیر ہے. حسین لاہور والے داتا حجویر کا پیر ہے. حسین پاک پتن والے گنجے شکر کا پیر ہے. اور یارا جڑے حسین دے مرید بیٹھے نے سبحان اللہ دیکھا وہ یارا. یعنی گویا کہ حسین تو نمازیوں کا پیر نکلا. ہم تو سمجھتے تھے کہ نشہ کرو اور ٹن ہو جاؤ اور اونچی کہو یا علی میں مرید علی کا, تیرا علی کچھ نہیں لگتا. علی مہر علی کا پیر ہے. تیرا علی سے کوئی تعلق نہیں ہے. علی 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 یہ سیال شریف ولی سرکار کا پیر ہے. اچھا میں ابھی بھی دور چلا گیا. علی یہ سلطان باہو کا پیر ہے. وہ جڑا نوکر سلطان باہو کا وہ تو سبحان اللہ کہو. ان جڑا مرید علی دا پھر سبحان اللہ کہہ لو. ارے جس نے محبت اپنی سے من کنتو کا دامن تھام لیا, رحمت کی گھٹائیں جھوم پڑی جب مولا علی کا نام لیا. بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا, عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. خدا کے بندو سنو اور سے خدا کی قسم, جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا. مولا علی نمازیوں کا پیر ہے, حسین نماز والوں کا. ہائے ہائے ہولی بولے ہو تکلیف ہوئی ہے. حسین سجدے کرنے والوں کا.
اچھا مجھے نا وہ زین العابدین میرے ذہن میں آ رہے ہیں، یہ ٹکڑا پڑھ کے نا، اور میرے ابا کے ملفوظات مظہریہ، وہاں سے ایک روایت میں پڑھ رہا ہوں. وہ علی کا لال تھا نا زین العابدین، تھے مصلی پہ، گھر میں نفل پڑھ رہے تھے، یا بیٹا باکر زین العابدین کا بیٹا کھیلتا ہوا باہر نکل گیا، کنویں میں گر گیا، شور مچ گیا، شہزادہ شہید ہو گیا، شہزادہ شہید ہو گیا، شہزادہ شہید ہو گیا. بار شور ہے، علی دے پتر مصلی نہیں چھڑیا، علی والے مصلی نہیں چھڑ دے، علی والے مصلی والے. اچھا چلو تھک گئے، تم بھی تھک گئے ہو، ٹھہرو. مصلی نہیں چھوڑا، سارے نفل پڑھ کے باہر کا دروازہ کھول کے فرماتے ہیں کیا ہوا؟ ایک سیانہ بندہ قریب آ کے عرض کرتا ہے امام معاف کر دیں. فرمایا ہوا کیا؟ امام انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کا بیٹا باکر شہید ہو گیا. فرمایا کیسے؟ یا امام کھیلتا ہوا کنویں میں گر گیا. فرمایا پراں ہو جاؤ. گاؤں کے بندے سارے پراں کر کے نا اپنا چہرہ کھوول کر کے زین العابدین فرماندے نے اوے کھو دیا پانیاں، حیا کر علی دا پتر ہی. ہائے ہائے، جدو فرمایا نا حیا کر علی دا پتر ہے، ہن پنڈ دے بندے ویندے نے پانی اتے آ گیا ہے، شہزادہ باکر کھیل دینے پے اپنا کھیل دا پتر چک کے جدو سید کرول ٹرے نے نا، اے بندے پلے پلو پھڑ کے اندر نے شاہ جی ایک ہی ہویا ہے، حضور ایک ہی قصہ ہے، حضور ایک ہی کہانی ہے. آفر بندے نے چپ کرو یار، کوئی لمبے قصے کہانیاں نہیں، ایک ہی گل ہے، میں او دے والوں منہ نہیں موڑیا، انہیں میرے والوں منہ نہیں موڑیا. اگر آپ تھکے نہیں اجازت ہے میں 4 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. اچھا میں ذرا جلدی سے یہ 4 آیتیں پڑھوں گا تمہیدن، اور ایک آیت پڑھوں گا تقریرن. تے جدو 5 آیتاں ہو گئیاں تے پھر اجازت. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، انشاءاللہ پھر آؤں گا، پھر باتیں کر لیں گے. لو جی، میں نے رکنا کسی آیت پہ نہیں ہے، ذرا رک جانا، آپ رکنا ذرا. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. اللہ فرماتا ہے قرآن رحمت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن علم کل ہے، قرآن ہر میدان میں غالب ہے. بڑی تکلیف ہوئی ہولی بولے کوئی نہیں، تھی چپ رہو، کوئی گل نہیں، چپ رہو. ہن ٹھہرو، کیونکہ میں 4 آیتاں پڑھن دا وعدہ کیتا ہے، ہن تھی چپ رہے وینا میں کنا کو تھی چپ رہندے ہو، ٹھہرے ہو جی. اللہ فرماتا ہے ولا رتبین ولا یابسین الا فی کتاب مبین. ہر تر شے کا ذکر قرآن میں، ہر خشک شے کا ذکر قرآن میں نہیں. ابھی آپ کی آواز ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم شانی کے معیار پہ نہیں آ رہی. ٹھہرو، 2 آیتیں ہوگی، پھر ایک آیت میں پڑھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. آسمانوں کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں، زمین کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں. ابھی تھوڑا گزارا ہوا ہے، ٹھہرو. 3 آیتیں ہوگی، پھر ارشاد ہوتا ہے ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کا ذکر قرآن میں، ہر بڑی سی بڑی شے کا ذکر قرآن میں. 4 آیتیں ہوگی، آؤ 5ویں آیت کی طرف. اللہ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن رحمت، قرآن شفا، قرآن مشکل کشا، قرآن مشکل کشا. تسی چپ بیٹھے ہو، قرآن مشکل کشا. بندے اجے بھی چپ بیٹھے نے، قرآن مشکل کشا. اب مجھے وہ قرآن یاد آ رہا ہے جس نے اس قرآن کو کوفے کی مسجد میں سامنے رکھ کے کہا تھا ھذا قرآن وانا قرآن، ھذا قرآن صامت، انا علی ابن ابی طالب قرآن ناطق. یہ خاموش قرآن ہے، آؤ میری زیارت کرو، میں علی بولتا قرآن ہوں. جس کے دل میں جتنا جتنا علی ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ. اگر آپ اجازت دو، ٹائم تو ہو گیا ویسے جانے کا، 12:40 ہو گئے ہیں، ابھی ٹائم جانے کا بن گیا ہے. میری گل سنو، جے تسی کہو تے جلدی نال ایک آیت علی دی شان وچ نہیں، پروٹوکول بڑا ٹھنڈا ہے آیت کا، نہیں رہنے دے. اچھا میں ایک موقع اور دیتا ہوں، اگر کہو تو میں ایک اور آیت علی کی شان میں پڑھ لوں. اب ٹھیک ہے، اب کچھ بہتر ہوا ہے. اب سنیے گا سورہ نمل کی طرف آؤ ذرا. 27 نمبر سورہ ہے، میں اس کی 39 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں.
اگر بولو گے تو 40 بھی پڑھ لیں گے. حضرت سلیمان پیغمبر تشریف فرما ہے, آپ اپنی امت سے مخاطب ہیں. کوئی ہے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے, کوئی لائے گا؟ جب کہا نا کوئی تخت لائے گا, کالا افریت من الجنی, ایک جن کھڑا ہوا, اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامی کا, اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے تخت آ جائے گا. سلیمان فرماندے نے بیٹھ جا, سٹ ڈاؤن, آئی نیڈ ارجنٹ, مجھے فوراً چاہیے, مجھے ارجنٹ چاہیے, آنن فانن چاہیے, جلدی چاہیے. یہ تو لیٹ ہے. جب کہا نا جلدی, اب کوئی جن نہیں کھڑا ہوا, اب ایک اہل اللہ کھڑا ہوا, ایک ولی اللہ کھڑا ہوا, ایک رب کا درویش کھڑا ہوا, نام ہے آصف بن برخیہ. اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اس ولی نے کہا سونا نبی آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھول لیں, آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی, ولی تخت پہلے لائے گا. اب مجھے جلدی سے جواب دو, تخت آیا؟ آواز کم ہے. نہیں آیا؟ نہیں, ابھی بھی آواز نہیں اس طرح آ رہی. آیا؟ کون لایا؟ جن؟ نہیں, جن تو پچھلی آیت میں ہے. کون لایا؟ نبی؟ نہیں, نبی تو مغوا رہا ہے, تو پھر کون لایا؟ ولی. جیتے رہیں ولی. اگر ولی اتنی طاقت رکھتا ہے, یہ ولی تھا تو جو علی ہے, جس کے دل میں علی ہے, کہو یا علی. نہیں ایسے نہیں, دل میں ہے تو کہنا پڑے گا, کہو یا علی, پھر کہو یا علی, پھر کہو یا علی. مولا جو علی علی کرے ہر سال مدینہ دیکھے, کہو یا علی, پھر کہو یا علی. اب ذرا صدا لگاؤ میرے سامنے, حیدر. حیدر 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 حیدر, ہاتھ اٹھا کے حیدر 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 حیدر. اللہ نعرہ حیدری. مالک آپ کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے. اگر اجازت ہو تو یہ تخت والی آیت دوبارہ نہ پڑھ لوں؟ اللہ فرمایا مولا یہ تخت آ گیا, آ گیا, آ گیا. ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو, پچھلی گلی میں نہیں پڑا ہوا تھا, پچھلے کمرے میں نہیں تھا, ساتھ والے محلے میں نہیں تھا. او ملک سبا, کئی 100 میل دور محلات دے اندر بند تخت. اے بابا کٹ لیا ہے, اے بابا کٹ لیا ہے, جتھے بھی پیا سی اے بابا کٹ لیا ہے. میں کوئی لمحہ فکر ہے, قرآن پڑھنا وا پیا, جتھے بھی پیا سی اے بابا کٹ لیا ہے. یہ دا مطلب ہے بابا تے بڑی شے ہے, یہ بابا تے بڑی شے ہے یار. یار کمال علی گل ہے, بابا تے بڑی شے ہے. وہ کتھے پیا تخت کٹ لیا ہے, بابا تے بڑی شے ہے. نہیں مینوں تسی دسو چھوٹی شے ہے؟ نہیں میرے گل کرو نا جنہوں نے قرآن سن لیا ہے. اے آصف بن برخیہ بابا ہے, جن نہیں ہے, نبی نہیں ہے, فرشتہ نہیں ہے, بابا ہے. چھوٹی شے ہے؟ ہولی بول دے ہو پہ, چھوٹی شے ہے, بڑی شے ہے. ہن میں جملہ جڑا کہن لگا سنی مچل جائے گا. یہ دا مطلب ہے اگر سلیمان دے قدماں وچ بہن والا بابا بڑی شے ہے, یہ سلیمان دی امت دا بابا ہے. غوث اعظم تے محمد دی امت دا بابا ہے. یہ سلیمان دی امت دا بابا بڑی شے ہے, یہ دا مطلب ہے سلطان باہو تے بڑی شے نے, بابا فرید تے بڑی شے نے. جڑے اجے بھی نہیں نہ بولے وہ بھی بڑی شے نے. گنجے شکر بڑی شے نے, معین الدین بڑی شے نے. جدا ایمان اجازت دیندا ہے بابے بڑی شے نے, وہ تے سبحان اللہ کہہ لو. یہ دا مطلب یہ بھی وہم اج ختم ہو گیا, بابے تے بڑی شے نے. ہن اگلا جملہ سنو گے طبیعت مچل جائے گی. مولا اس بابے کو ہن میں چھوڑ رہا ہوں, باتیں چھوڑ رہا ہوں, ورنہ سورہ الکاف میں بابے ہیں جو مجھے یاد آ رہے ہیں. آج نہیں پڑھنے, کدی پھر آیا تے پڑھاں گا. نہیں بیٹا میری بات سنیں, نہیں بات بار بار نہیں کہنا, یہ پھر انشاءاللہ پھر اس پہ بات کروں گا. آج نہیں, آج رک جائیں. آج بات تو یہ ہے مولا اس بابے کے پاس ایسی قوت کون سی تھی, اتنی دوروں تخت کٹ لیا ہے. اللہ فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب, اس کے پاس کتاب کا علم تھا. یہ جدے کول کتاب دا علم ہوئے, اگر او اینی طاقت رکھ دیتے جڑا بابے علم ہوئے, اللہ جانے پھر علی کی طاقت کیا ہوگی. اچھا یارا, میں
ٹائم بتائیں گے 46 منٹ ہو گئے نا, یعنی 1 بج گیا, 1 بجنے لگا ہے. میں ایک آیت اور پڑھنی ہے جی, نہیں کو نہیں پڑھنی, ہو گیا ہے. ہوں بار بار موقع نہیں سی ملنا, ہوں تسی اجازت دیو جاندیاں جاندیاں ایک آیت پڑھ لئیے. مینوں ذرا سبق سناؤ, حسین کی مودت وہ خوشخبری ہے جو, ہاں ماشاءاللہ سبق پچھلا یاد ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. ہوں میں صرف ایک آیت اور پڑھنی ہے جی, تے پھر تھوڑے کول اجازت لے رہے ہیں. سورہ فاتر کھولو جی ذرا, بیٹا بیٹھ کے کھولو نا جی, سے ذرا جلدی سے کھولو. سورہ فاتر 35 نمبر سورہ ہے, 32 نمبر آیت ہے. یہ کھول دینے میں انہی دیر تک پڑھ لینا. اللہ فرماندہ ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. میں ترجمہ پنجابی چ کرنا تاکہ ہر بندے نو سمجھ آئے. اللہ فرماندہ ہے بندیاں وچوں کچھ بندے نے جڑے میں چنے نے تے او قرآن دے وارث نے. یہ مطلب ہے تانوں سمجھ آ گئی یہ بندے وارث نے. ہاں جی بندے بھی وارث ہوندے نے. اچھا تسی چپ ہو, ٹھہر جو, تہاڈی پریشانی بدا دینے ہاں. وچ بڑیاں نو پریشانی لگی ہیں بندے وارث نے, ٹھہرے اجے ہن تہاڈی پریشانی بدانا تھوڑی جی. صرف قرآن دے بندے وارث نہیں. اللہ سورہ مریم میں اللہ فرماتا ہے تلک الجنت التی نورثو من عبادنا. اللہ فرماندا ہے میری جنت دے بھی بندے وارث نے. لو ہن قبلہ کتھے جائیے, قرآن دے بھی بندے وارث, قبلہ جنت دے بھی بندے وارث. تے ہن اللہ کرے بندیاں نو گل سمجھ آ جائے, جدو اللہ نے جنت بے وارث نہیں رکھی, بندہ لا وارث کیویں پسند کرے گا؟ اللہ نو اوہی بندہ پسند ہے جدا حسین وارث ہے. بولی نہ بولو, جدا حسین وارث ہے اچھی سبحان اللہ کہو ذرا. ہم ہیں گدا رسول کے, آلے رسول کے. نہیں 2-4 بندے سبحان اللہ رہنے دے جی, چھوڑیں. ہم ہیں گدا رسول کے, آلے رسول کے, مولا علی کے, حضرت زہرا بطول کے. مل جائیں 4 ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں, میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے. ارے منبر بنا رسول کا عرش بری, مگر شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول کے. ہاں جی یاد ہے مجھے, بے فکر رہے, مجھے یاد ہے. توجہ ہے جی. اللہ فرماتا ہے بندے وارث. بس یہ آیت آخری سمجھا رہا ہوں, اس کے بعد ہم شہادت کی طرف آ گئے. آخری آیت سمجھ لو. بندے وارث نے, بندے کا دے قرآن دے, سارے نہیں. او فکر کیوں پہ کر دیو, وارثاں دی گل شروع ہوئی, یہ ہوا آ گئی, یہ کی ہو گیا جی؟ تہاڈا خیال ہے وارثاں دا ذکر صرف تہاڈے لئی ہے, اے بھی سنن آ جاندے نے. یہ بھی تانوں پتہ ہے کہ ہواواں اسرافیل چلاندے نے, یہ مطلب ہے اسرافیل دی بھی ڈیوٹی ادھر ہی لگ گئی, جاؤ وارثاں دی گل سن لو. ہن ذرا دھیان کریا جی, بس سن لو تے مینوں اجازت دیو, اللہ تانوں سلامت رکھے. ہن وارث کڈنے نے قرآن دے. اللہ فرماندا ہے میں چنے نے, سارے نہیں. ایویں نہیں منہ چک کے کہنا میں وارث ہاں, نہیں. اللہ فرماندا ہے وارث او نے جڑے میں چنے نے. اچھا نہیں میں سمجھا نہیں سکیا, ذرا ٹھہریا جی. ساڈے نیڑے بڑا شہر کیڑا ہے؟ گڑھ موڑ. تسی گڑھ موڑ گئے تے جا کے ریڑھی تو اپنی مرضی دے پھل چنے. اے جڑے تسی چن لو اے انہاں ورگے نے؟ بولو. اچھا اے جڑے تسی چنو او انہاں ورگے نہیں, تے جڑے اللہ چنے. یہ دا مطلب ہے قبلہ وارث کوئی خاص نے, تے رب نے چنے نے, تے بندے قرآن دے بھی وارث نے, تے جنت دے بھی وارث نے. تے مولا حکم کر وارث پھر کتھوں لبن گے؟ اب فرمایا ایسے آیت نو اگے پڑھ لو, نشانی دساں گا, اللہ باپی لے آجے.
تے ہن میں لگا نشانی پڑھن تے یہ آیت مک جائے گی تے پھر میں تھوڑے کول اجازت لے لنگا. مولا وارث اللہ فرمایا بندے 3 طرح دے نے. ناؤ دس از دا سیگریگیشن آف پرسنالٹیز. بندے 3 طرح کے ہیں. مولا پہلی قسم فرمایا فمنہم ظالم لنفسہ. بندیاں دی پہلی قسم او وے جڑے گناہ تے گناہ کردے نے, گناہ تے گناہ کردے نے. تسی دسو اے نے وارث؟ بولو اے وارث نہیں. رکیا جی. اللہ فرماندے بندیاں دی دوجی قسم ہوے ومنہم مقتصدن. گناہ بھی کردے نے پھر توبہ کر لیندے نے, پھر گناہ ہو جاندا ہے, پھر توبہ کر لیندے نے. ہاں جی میں تسی گناہ بھی ہو جاندا ہے, توبہ کرنے ہیں پھر گناہ ہو جاندا ہے, پھر توبہ کرنے ہیں. اے نے وارث؟ تہاڈی خیر ہو گئی. اے بھی وارث نہیں. بس آخری لفظ نے تے اجازت دیو. اللہ فرماندے بندیاں دی تیجی قسم ہوے ومنہم سابقون بالخیرات باذن اللہ. گناہ نہیں کردے, نیکی وچ ایک دوجے تو اگے ودن دی کوشش کردے نے. ہن مینوں قرآن وچوں لبنے پینے نے بندے کیڑے نے جڑے نیکی وچ ایک دوجے تو اگے ودن. سارا دن بھی قرآن پڑھیا تے انج وارث نہیں لبنے جب تک مثال نہ دیتی. اے سورہ دہر میرے سامنے آئی ہے, گھر دے سارے افراد بیٹھے نے, افطاری دا وقت قریب آیا ہے, اجے کھانا کھادا کوئی نہیں. باہر دا بوا کھڑ کے ہے, یتیم ہاں پر بھکھا ہاں. وڈے شاہ صاحب نے اپنا کھانا دے دیتا. گھر والی آندی ہے میں پیچھے کیوں رہواں, میرا بھی دے دیو. شہزادے فرماندے نے ساڈا بھی دے دیو. دوجا دن آیا, اس آ کے آخیا مسکینہ پر بھکھا ہاں. بڑے شاہ صاحب نے اپنا کھانا دے دیا, گھر والی نے اپنا دے دیا, شہزادوں نے اپنا دے دیا. تیسرا دن آیا, اس نے آ کے کہا قیدی ہوں مگر بھوکا ہوں. بڑے شاہ صاحب نے اپنا کھانا دے دیا, گھر والی نے اپنا دے دیا, شہزادوں نے اپنا دے دیا. اے مولا کن کی بات کر رہا ہے؟ اللہ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ان میں پہلے کھانا دینے والا مرتضیٰ ہے, بعد میں آگے آنے والی فاطمہ ہے, پھر دینے والا حسن مجتبیٰ ہے, آخر پہ دینے والا حسین شہید کربلا ہے. اے مطلب قرآن پڑھ کے میں کہہ لواں علی دا سارا خاندان قرآن دا وارث ہے. جدا ایمان اجازت دیندا ہے حسین وارث ہے ہو تے سبحان اللہ کہہ لو نا. مولا علی وارث ہے ہو تے سبحان اللہ کہہ لو نا یار. اچھا میں ایک ایک جملے تے تھوڑے کو سبحان اللہ وصول کرنا چاہنا. قرآن دا وارث علی ہے, حسن ہے, حسین ہے, زین العابدین ہے, شہزادہ باقر ہے, جناب نقی نے, جناب تقی نے. اے دا مطلب ہے جعفر صادق تک علی دے سارے پتر قرآن دے وارث نے. یہی وارثوں کا قافلہ 4 شعبان کو نکلا ہے مدینے سے. یہ قرآن کے وارث ہیں, یہ جنت کے وارث ہیں, یہ زمین کے بھی وارث ہیں. بس آ جاؤ ایک شہادت میں پڑھوں گا پھر آپ سے اجازت لیتا ہوں. جب یہ قافلہ نکلا ہے نا ذرا دل تھام لینا. جب یہ قافلہ نکلا ہے تو حضرت زینب سپروائز فرما رہی ہیں مستورات کی طرف, حسین ابن علی مردوں کی طرف. جب یہ قافلہ گھر سے باہر ہوا 2 قدم چلا تو پیچھے سے آواز آئی بابا. مڑ کے دیکھا تو سیدہ شگرا. بابا میں نہیں جاؤں گی. فرمایا شگرا مدینے میں رہے گی, نانے کے روضے کے پاس بیٹھ کے دعائیں کرے گی. اچھا بابا میں اپنے بھائی اصغر سے مل سکتی ہوں؟ فرمایا کیوں نہیں. جناب زینب کی گود سے شہزادہ علی اصغر کو لایا گیا, جناب شگرا کی گود میں رکھا گیا, اپنے بھائی کا منہ چوما, بوسہ لیا اور کان میں کوئی بات کر دی. ادھر بات کرنے کی دیر ہوئی, شبیر بلاتے ہیں, اصغر نہیں آتا. آواز دیتے ہیں, شہزادہ نہیں آتا. یا جناب شبیر نے اپنے بیٹے کے کان میں بات کی, شہزادہ فوراً بابے کی گود میں آ گیا. حضرت شگرا کی آنکھوں میں آنسو آئے. بابا آپ نے میرے بھائی کو کیا کہا؟ فرمایا بعد میں بتاؤں گا. شگرا پہلے تو بتا تو نے کیا کہا؟ بابا میں نے اپنے بھائی سے کہا دیکھ اصغر میرا بابا اپنی بہن زینب کو ساتھ لے کے جا رہا ہے, تو مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہے. بس یہ بات کرنی تھی, میرے بھائی نے میری گود نہیں چھوڑی. بابا آپ نے کیا کہا؟ فرماتے ہیں سن شگرا میں نے اپنے بچے کے کان میں کہا اصغر کربلا میں اللہ نے اگر 6 ماہ کا لال مانگا تو کہاں سے لاؤں گا. یہ بات کرنے کی دیر ہوئی, شہزادہ حضرت حسین کی گود میں آ گیا. آگے چلو یارا, تھوڑا آگے چلو. میں اگر ایک ایک سفر کا حصہ پڑھوں گا تو باتیں لمبی ہے, داستان ہے, واقعات ہے, واقعہ نہیں ہے. کربلا کا واقعہ نہیں ہے, واقعات ہے, واقعات. اب یہ قافلہ میدان کربلا میں ہے, میدان کارزار میں ہے. ہاں جی حسین ابن علی ہیں, خدا کے شیر کا شیر ہے. ہائے ہائے کسی کی مجال کے حضرت حسین ابن علی سے مقابلہ کر سکے. اور یوں اپنی جانیں جانثار ایک ایک قربان ہو رہا ہے.
کہیں پہ شہزادہ اصغر تڑپ رہا ہے، کہیں پہ جوان علی اکبر صورت مصطفیٰ تڑپ رہا ہے، کہیں پہ وہ حضرت حسن کا شہزادہ جناب قاسم تڑپ رہے ہیں۔ جب حکم ہوا نا سیدہ سکینہ کے کہنے پہ، جانا چاچا ایک دفعہ کام تو کر کے آ، دیکھ یہاں پہ اس وقت قلت نظر آ رہی ہے، جانا۔ حضرت حسین سے اجازت لی، یا حسین اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک دفعہ چلا جاؤں۔ فرمایا جا ویر چلا جا۔ حسین بھائی کہہ لیتے تھے، عباس نے کبھی بھائی نہیں کہا، عباس نے جب بھی کہا مرشد کہا، شیخ کہا، آقا کہا۔ کیوں؟ ماں کی تربیت تھی۔ اور سن، تو غلام زادی کا بیٹا ہے، وہ سید زادی کا بیٹا ہے۔ اسی تعظیم میں عباس نے زندگی گزار دی۔ بس آجو میں آگے، ام البنین کی گود میں سے جب ام البنین کا نکاح ہوا نا جناب مولا علی شیر خدا سے، تو حضرت مولا علی شیر خدا جب اپنی زوجہ ام بنین کو لے کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں نا، تو مولا مرتضیٰ دیکھتے ہیں ام البنین نظر نہیں آ رہی، ام البنین کدھر ہیں، ام البنین کدھر ہیں، ام البنین کدھر ہیں؟ دیکھا تو ام البنین نیچے تشریف فرما ہے۔ کہا یہ علی کا بستر ہے؟ ام البنین اوپر بیٹھیے۔ کہا نہ یا علی، یہ زہرا کا بستر ہے۔ ہائے ہائے، مجھے قدموں میں رہنے دیا جائے۔ یہ تربیت عباس کی ہوئی ہے، یہ ہے ام البنین جس نے عباس کی تربیت کی ہے۔ کبھی بھائی نہیں کہنا، تیرا مرشد ہے، تو غلام ہے، تو غلام زادی کا بیٹا ہے، وہ مرشد زادی کا بیٹا ہے۔ یوں زندگی حضرت عباس کی گزر رہی ہے۔ جناب سکینہ حکم کر رہی ہیں، جائیے چچا، جا کے بات تو کیجئے۔ اب حضرت سکینہ کی پیاس کو حضرت نے برداشت نہ کیا، حضرت حسین ابن علی سے عرض کیا اگر اجازت ہو تو میں پانی لے آؤں۔ فرمایا تجھے کون روک سکتا ہے، شیر ہے تو، چلا جا۔ گھوڑے پہ سوار ہوئے، مولا علی کی ذوالفقار عباس کے ہاتھ میں ہے۔ اب عباس کے سامنے کون آئے؟ گاجر مولیوں کی طرح کاٹتے ہوئے حضرت عباس تیزی کے ساتھ دریائے فرات کے پاس چلے گئے، پانی کو دیکھا۔ اب کمال تو یہ ہے، نہ خود پی رہے ہیں نہ گھوڑا پی رہا ہے۔ کیوں نہ پیئے؟ جب تک مالک نہیں پیتے نوکر کیسے پی سکتے ہیں؟ ہائے ہائے، یہ وفاداری ہے حضرت عباس کی۔ بس یارا ایک دو جملے اور ہیں اور مجھے اجازت دو۔ حضرت عباس نے پانی کی مشک بھر لی، مشک بھر کے جب واپس جانے لگے، یزیدیوں نے کہا کہ اگر یہ پانی چلا گیا تو ہم ہار جائیں گے، یہ ہماری جیت ہے کہ یہ پانی نہیں جانا چاہیے۔ انہوں نے دور سے تیروں کے وار کیے، حضرت عباس کا ایک بازو قلم ہوا، شہید ہوا، دوسرے بازو پہ مشک کو رکھا، حضرت عباس کا دوسرا بازو شہید ہوا۔ ادھر خیمے کی طرف جناب سکینہ حضرت حسین سے عرض کرتی ہیں، بابا دیکھیے چاچا آیا نہیں، بابا دیکھیے چاچا پہنچا نہیں، بابا دیکھیے چاچا کدھر رہ گئے، بابا اگر آپ مجھے اوپر اٹھائیں تو میں چاچے کو دیکھ لوں کیا پانی لے کے آ بھی رہا ہے کہ نہیں۔ حضرت حسین نے جناب سکینہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، جناب سکینہ کو سارا منظر نظر آ گیا۔ فرمایا ہاں بابا میرے چچا نے پانی بھر لیا ہے، ہاں بابا میرے چچا نے مشک اٹھا لی ہے، ہاں بابا میرا چچا چل پڑا ہے۔ جب پہلا وار حضرت عباس کے بازو پہ آیا نا، بازو زمین پہ گرا اور دوسری طرف مشک اٹھائی۔ جب دوسرا وار حضرت بازو پہ جناب کے بازو پہ آیا، بازو قلم ہوا، مشک دانتوں سے اٹھا لی۔ اب سکینہ سے منظر یہ رہا نہ گیا، کہا بابا مجھے نیچے اتارو، مجھے پانی نہیں چاہیے، ان ظالموں کو کہو کہ میرے چاچے کو صحیح سلامت واپس بھیج دے۔ یوں حضرت عباس کو شہید کیا گیا۔ کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو، جان دے کر رکھ لیا دین نبی کے نام کو۔ آل سے گر وفا کرو گے، اس وقت کلیجا کا کسے حال سناؤں، اس وقت کلیجا کا کسے حال سناؤں، اے لال تجھے خاک میں کس طرح چھپاؤں، ہاتھوں سے میرے خاک گرائی نہیں جاتی، صورت تیری مٹی میں چھپائی نہیں جاتی۔ ارے یہ کہہ کے پھر گردنے تسلیم جھکائی، وہ چاند سی صورت مٹی میں چھپائی۔ فرمایا کہ ڈر ڈر کے نہ رونا علی اکبر، فرمایا کہ ڈر ڈر کے نہ رونا علی اصغر، میں آتا ہوں آرام سے سونا۔ کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو، جان دے کر رکھ لیا دین نبی کے نام کو۔ آل سے گر وفا کرو گے دنیا تم سے وفا کرے گی، مناؤ گے گر شبیر کا غم بنت زہرا دعا کرے گی۔ چھوڑ کر سبھی جھوٹے رہبر،
अवंबर अली के दर पर इमाम अगर बूतराब होगा कब्र की मट्टी हया करेगी, कब्र की मट्टी हया करेगी, कब्र की मट्टी हया करेगी। क्या मैं उम्मीद करूं कि हम हज़रत हुसैन इब्ने अली के दर से करबला पर अमल करेंगे? यानी 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, घरों में हया लेके आएंगे, हमारी बेटियां बेनिकाब ना रहेंगी। बोलो वादे, वादे दो वादे। ये यही मकसद है महफिल सजाने का, ये मकसद है। हमारी बेटियां बेनिकाब नहीं रहेंगी इंशाअल्लाह। 2-4 बंदे इंशाअल्लाह, बाकी चुप बैठे ने। हमारी बेटियां बेनिकाब नहीं रहेंगी इंशाअल्लाह। हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हम अपने बूढ़े वालिदैन की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। हम अपने बड़े बहन भाइयों का हया करेंगे और बड़े बहन भाई अपने छोटे बहन भाइयों पे शफकत करेंगे। जिसका दिल करे भाई देखना है, हुसैन को देखो, अब्बास को देखो। अल्लाह हमें इनकी तर्ज हयात पे, इनकी सीरत पे हमें अमल की तौफीक अता फरमा। जो हमने कुरान हकीम सुना है इस पे अमल की भी तौफीक अता फरमा। सारी गुफ्तगू रह गई, कभी आया तो इस पे बाकायदा बात करूँगा। आज गुफ्तगू हुई है ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, यहाँ तक बात हुई है। फिर आया तो इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इस पे इंशाअल्लाह मैं फिर आया तो खिताब करूँगा। अल्लाह आप सबको इज़्ज़तें, बरकतें, रहमतें अता फरमाए। आप तशरीफ़ फरमा रहे हैं ताकि जो भी आगे सिलसिला दुआ सलाम वगैरह जारी रहे। फ़कीर का सलाम कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्ला। बहुत शुक्रिया हजरात, आपने बड़ी मोहब्बत के साथ समाअत किया है। मोहतरमुल मकाम पीर तरीक़त फ़ख्र सदात जनाब साहबजादा डॉक्टर शाह हुसैन मखदूम सानी शाह साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया